الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا ایھا الناس اعبدوا اے لوگو عبادت کرو ربکم اپنے پروردگار کی الذی خلقکم وہ پروردگار جس نے پیدا کیا تمہیں والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم بچو الذی جعل لکم الارض فراشا وہ پروردگار جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو فرش والسماء بناء اور آسمان کو چھت وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اتارا آسمان سے پانی فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ پس نکالے اس پانی کے ذریعے سے پھلوں میں سے رزقا لکم رزق تمہارے لیے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا پس نہ ٹھہراؤ واسطے اللہ کے شریک وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم تو جانتے بوجھتے ہو آمنت باللہ وبآیاتی
میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ان دو آیات میں اللہ رب العزت کی 4 صفات کا ذکر فرمایا گیا ہے، جن کا بیان آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے ہو چکا۔ یہ چاروں صفات اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی۔ انسان کو پیدا کرنا اور انسان کی پیدائش کے بعد پھر اس کی بقا اور اس کے رہن سہن کا انتظام کرنا، اس کے لیے زمین کا فرش بنانا، آسمان کا چھت بنانا، آسمان سے پانی کا اتارنا، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین کے اندر سے مختلف قسم کے اناج اور غلوں کا اگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اللہ رب العزت کے ساتھ مخصوص ہیں، اور ان تمام نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ یہ انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ لیکن یہ غافل انسان اللہ رب العزت کی ان تمام نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود اتنا بڑا ظلم کرتا ہے کہ اس ایک ذات کو چھوڑ کر کے یہ غیروں کی در کے اوپر، غیروں کی چوکھٹ کے اوپر جھکتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تھا اور تمام مخلوقات کا سردار بنا کر کے ساری مخلوقات کو اس انسان کے خدمت کے اندر لگایا۔ یہ ساری کی ساری مخلوقات اس انسان کی خدمت کریں اور یہ انسان اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی خدمت کے اندر لگے۔ لیکن یہ غافل انسان اس ایک در کو چھوڑ کر کے در در پہ جھکنے لگا، ایک کی غلامی کو ترک کر کے کروڑوں کی غلامی سے اختیار کرنی پڑی، کروڑوں دیوتاؤں اس نے بنا لیے۔ تو اللہ رب العزت اپنے ان انعامات کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت کے آخر میں فرماتے ہیں کہ انسان ان کروڑوں دیوتاؤں کی غلامی سے نکل جاؤ اور ایک کی غلامی کے اندر آ جاؤ، فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، تمہیں عدم سے وجود بخشا، نیست سے ہست کیا، نابود سے بود کیا، اور تمہاری ساری ضروریات کا انتظام کیا، ایک گندے قطرے سے حسین، جمیل اور عاقل، حساس انسان بنایا۔ تو ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی، کسی کو سہیم مت بناؤ۔ دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ شریک اور ساجی بنانے والے بے شمار لوگ موجود ہیں، یہود، نصارہ، صابی، مجوسی اور سنوی مذہب والے، جو کہتے ہیں کہ 2 خدا ہیں، ایک نیکی کا خدا ہے، ایک برائی کا خدا ہے،
ایک خیر کا ہے، ایک شر کا ہے، ایک کا نام یزدان ہے، دوسرے کا نام اہرمن ہے، ایک روشنی لانے والا، نور والا، اجالے والا، دوسرا ظلمت والا اور اندھیرے والا۔ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمین کا پیدا کرنے والا، وجعل الظلمات والنور، اور ظلمت اور اندھیریوں کا پیدا کرنے والا، اور نور اور روشنی کا پیدا کرنے والا۔ یہ کسی اور کی پیدا کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب اندھیرے ہوں یا روشنی اس ذات کی پیدا کردہ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ، بھلا بتاؤ تو اگر اللہ رب العزت رات کو لمبا کر دیں، رات کو کھینچ دیں اور قیامت تک رات ہی رکھیں، ہے تم میں سے کوئی اور الہ ایسا کہ جو روشنی لے آئے؟ کیا تم سمجھتے نہیں اور سنتے نہیں؟ ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، بھلا بتاؤ تو اگر اللہ رب العالمین دن کو کھینچ لیں، لمبا کر لیں اور قیامت تک دن ہی دن رکھیں، کون ہے الہ جعل لکم اللیل، جو تمہارے لیے رات کو لے آئے، لتسکنوا فیہ، تاکہ اس رات کے اندر تم سکون اور آرام حاصل کرو۔ یہ اسی کی رحمت ہے، اسی کا فضل ہے، اسی کی مہربانی ہے۔ اور من رحمتی جعل لکم اللیل والنہار، کہ جس نے رات اور دن بنا لی، لتسکنوا فیہ، رات کے اندر تم سکون حاصل کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اور دن کے اندر اس کے فضل سے اس کا معاش تلاش کرو۔ تو فرمایا کہ ایک ہی الہ ہے جو ظلمت کا بھی ہے اور نور کا بھی۔ کچھ لوگوں نے مشیت کے اندر اللہ کے ساتھ ند اور شریک ٹھہرا دی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور اس نے یہ کہا ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلتنی للہ ندا، ارے تو نے مجھے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا دی۔ یوں مت کہو کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، بلکہ یوں کہو کہ جو اللہ اکیلا چاہے وہ ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ عرض کی اللہ و رسول اعلم، فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرائیں۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں، پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ تم کون لوگ ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم یہود ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے خواب میں یہ کہا کہ افسوس ہے تم لوگوں پر کہ تم عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو۔ تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ تم بہت اچھے لوگ ہو، لیکن تم لوگوں پر بھی افسوس ہے کہ تم یوں کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ فرماتے میں نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا، ان کے پاس جا کر میں نے پوچھا تم کون ہو؟
انہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ میں نے ان سے یہی بات کہی کہ افسوس ہے تم پر، تم عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو۔ تو انہوں نے مجھے یہی جواب دیا کہ تم اچھے لوگ ہو، لیکن تم پر افسوس ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ جو اللہ چاہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ فرماتے ہیں صبح کو میں نے کچھ لوگوں کے سامنے خواب بیان کیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے لوگوں کے سامنے اپنا خواب بیان کیا؟ میں نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول، کچھ لوگوں کے سامنے میں نے اپنا خواب بیان کیا۔ آپ کھڑے ہو گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، طفیل نے خواب دیکھا اور کچھ لوگوں کے سامنے اس کو بیان بھی کیا، اور فرمایا کہ کئی عرصے سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں تم لوگوں کے سامنے یہ بات کہوں کہ تم یوں ہرگز مت کہو کہ جو اللہ چاہے اور محمد چاہیں، بلکہ یوں کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے، فلاں فلاں وجہ سے یہ بات میں تمہارے سامنے نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کا یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور اللہ کے رسول چاہیں، اللہ نبی کی مرضی، اللہ رسول کی مرضی، یا یہ کوئی کہے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، فرمایا کہ یہ مشیت کے اندر شرک۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ اس طرح فرمایا کہ جس طرح شرک عبادت کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح شرک عادت کے اندر بھی ہوتا ہے، اور شرک فی العادت کی مثال زنار کا دھاگا جو ہندو لوگ، مجوسی لوگ جو ہے کلائی کے اوپر باندھتے ہیں، جسم کے اوپر باندھتے ہیں، فرمایا یہ شرک فی العادت۔ صلیب کا لٹکانا یہ شرک فی العادت۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صلیب کا نشان جو ہے وہ لٹکائے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطرح عنک ھذا الوثن، اس کو اتار کر کے پھینک دو، یہ بت۔ فرمایا کہ صلیب لٹکانا یہ کفر کا نشان ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ صلیب کو کیوں توڑیں گے؟ اس لیے کہ یہ کفر کی علامت ہے، یہ بت ہے، اور اللہ کے ایک پیغمبر کی طرف اس کو منسوب کیا گیا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، اس لیے کہ عیسائیوں نے، نصارہ نے بکری کی طرح خنزیر کو حلال ٹھہرایا، حالانکہ کسی بھی نبی کی شریعت کے اندر خنزیر کو حلال نہیں ٹھہرایا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اس طرح سے تو مزاروں کو، قبور کو اپنی حاجات کے لیے، اپنی مرادیں مانگنے کے لیے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے حاجات طلب کرتے ہیں، درباروں کے اوپر حاضر ہوتے ہیں، اجمیر شریف، داتا دربار، بری امام اور فلاں سرکار اور فلاں سرکار، اور ان کے پاس جا کر کے اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی شرک۔ بعض لوگوں نے پیروں کو شریک ٹھہرائے ہوئے اللہ کے ساتھ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر کا دامن پکڑ لو، بھیٹ کر لو تو یہ اللہ سے تمہیں بچا لیں، اللہ کہیں سفارش کریں گے، چاہے اللہ راضی ہو یا ناراض۔ پیر کا دامن پکڑ لو، تمہاری نجات ہو جائے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کوئی آدمی اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتا، اللہ کے ہاں جبری سفارش نہیں چلتی، کوئی زور نہیں چلتا۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وہی سفارش کر سکے گا جس سے اللہ راضی ہو، جس کا عقیدہ درست ہوگا، جس کی عقیدے کے اندر شرک نہیں ہو، جس کی عقیدے کے اندر کفر نہیں ہو۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز اور چڑھاووں کے ذریعے سے شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں،
اور جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے ساتھ دوسروں کے نام کو شریک کر دیتے. بسم اللہ و باسم محمد، بسم اللہ و باسم فلاں. فرمایا یہ شرک ہے. فلا تجعلوا للہ انداد، اللہ کے نام پر اور محمد کے نام پر یہ جانور ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام پر فلاں پیر صاحب کے نام پر فلاں بزرگ کے نام پر یہ جانور ذبح کر رہا ہوں. فرمایا یہ شرک. ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کی قسم اور تیری عمر کی قسم، کہ اللہ کی قسم میری زندگی کی قسم. فرمایا یہ شرک. کسی آدمی کا یہ کہنا کہ اگر رات کو گھر کے باہر کتا موجود نہ ہوتا چور ہمیں لوٹ لیتے، فرمایا یہ بھی شرک کے اندر داخل. یوں کہنا کہ گھر میں بطخ نہ ہوتی تو چور گھر کے اندر داخل ہو جاتے، فرمایا یہ بھی شرک. اور فرمایا کہ بچوں کے سروں کے اوپر بعض لوگ جو ہے وہ چوٹیاں چھوڑ دیتے ہیں کسی بزرگ کے نام پر، کسی خواجہ کے نام پر. یہ فلاں بزرگ کے نام پہ چوٹی رکھی ہے اس لیے کہ اگر یہ چوٹی نہ رکھتے بچہ مر جاتا. فرمایا یہ شرک. اس لیے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اے لوگو، جس ذات نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا اور تمہاری ساری ضرورتوں کا اس نے انتظام کیا اور نیز سے تمہیں حسب کیا، تمہیں حسین اور جمیل اور خوبصورت جسم عطا کیا اور زمین کو فرش بنا کر کے تمہارے لیے ساری ضروریات زمین سے مہیا کر دی، آسمان کو چھت بنا دیا اور پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے رزق کو پیدا کیا. یہ ساری نعمتیں جس ذات نے تمہارے لیے کی، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تم تو جانتے بوجھتے ہو کہ یہ ساری نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور اس کے باوجود پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. ان الشرک لظلم عظیم. اس سے بڑا ظلم جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.